تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، خداوند قدوس نے اپنے بندوں اور خاص طور پر امت محمدیہ کے ہم خدام کو، ہم مسلمانوں کو جن بنیادی عقائد کا مکلف بنایا ہے، جن عقیدوں پر، جن بنیادی حقائق پر یقین رکھنا ضروری قرار دیا ہے، ان بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت، آپ کا خاتم النبیین ہونا۔ اس کو میں آسان الفاظ میں یوں سمجھاؤں کہ انبیاء کرام کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ مختلف انبیاء کرام سے ہوتا ہوا امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کونین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ کتابوں اور صحیفوں کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا داؤد، سیدنا عیسیٰ، ان انبیاء کرام سے ہوتا ہوا، جس میں سے کسی نبی کو چھوٹی کتاب دی گئی، کتابچہ دیا گیا جس کو صحیفہ کہتے ہیں، اور بعض انبیاء کرام کو مختلف مستقل کتابیں دی گئیں جن کو قرآنی زبان میں الکتاب کہا گیا، اور جن کی ماننے والی امتوں کو اہل کتاب کہا گیا۔ وہ آسمانی کتابیں جن کو شریعت مطہرہ کے اندر الکتاب کا نام دیا گیا ہے وہ چار ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس۔ اور یوں مختلف انبیاء کرام کو بہت سے صحیفے دیے گئے، مثلا آدم علیہ السلام کے صحیفے، نوح علیہ السلام کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، مختلف انبیاء کرام کے صحیفے جو ان کو مختلف اوقات میں کچھ دنوں کے بعد، ایک نبی کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہت ہی عام فہم اور مشہور سی بات ہے۔ یہ چار آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس، ان کتابوں کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مقدس جہاں ایک طرف ان چاروں کتابوں سے اور دیگر تمام آسمانی کتابوں سے سب سے زیادہ محترم ہے، افضل ہے، مقدس ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن مقدس آخری وحی ہے، آخری آسمانی کتاب ہے، یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آنے والا، یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی، یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کا اس پر ویسا ہی یقین ہے جس طرح خدا کی خدائی پر، رسول کی رسالت پر، قرآن کی حقانیت پر، ٹھیک اسی طرح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے پر ہمارا یقین ہے۔ بدقسمتی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے وصال کے بعد بھی جھوٹے دعوے داران نبوت کا ایک سلسلہ ہے۔ کچھ آپ کی زندگی میں نمودار ہوئے، کچھ آپ کے وصال کے بعد نمودار ہوئے، جن کی گردنیں ماری گئیں۔ جھوٹا مدعی نبوت اسلامی نظام حکومت میں واجب القتل ہے۔ جہاں وہ حالات نہ ہوں وہاں کم از کم بدترین مردود، مرتد، جہنمی، مردود و ملعون ہونے میں کوئی شبہ اور کوئی کلام نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا امکان
یا کسی نبی کے وجود کو تسلیم کرنا، یعنی یہ مان لینا کہ ہاں کوئی نبی آ گیا۔ بعض جگہوں پر علمی دنیا میں آ سکنا اور نہ آ سکنا اس پر بحث کی گئی ہے۔ امکان سے وہ مراد نہیں ہے، امکان سے مراد یعنی عملاً کوئی نبی آ جائے، کسی نبی کا وجود تسلیم کیا جائے، یہ ہمارے ایمان کے منافی ہے۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی، کوئی رسول ماننے کو نہ تیار ہیں نہ ہم مان سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ مفہوم جس کو قرآن مقدس میں کہا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی انبیاء کرام کے سلسلے کی آخری کڑی، جس کی آپ نے وضاحت فرمائی کہ خداوند قدوس نے ایک قیمتی محل بنایا جس میں ساری اینٹیں اور ساری آسائش اور ساری زیبائش اور سارا ڈیکوریشن ہو چکا تھا، صرف ایک اینٹ اس میں رکھنا باقی تھا، اور فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، اس کو رکھ دیا گیا، نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی کو سامنے رکھ کر آپ نے فرمایا چونکہ سلسلہ نبوت بند ہے، وحی منقطع ہے، اب نہ وحی آئے گی نہ کوئی نبی ہوگا۔ اگر بالفرض والمحال سلسلہ نبوت جاری ہوتا تو میرے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، لیکن چونکہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ کوئی بندہ کسے باشد اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جو حضرات پچھلے 100-150 سال کے حالات سے واقف ہیں، یہ ملک اس آزمائش سے گزرا ہے جب یہاں انگریز کا تسلط ہوا، جھڑپیں ہوئی، دلی کی فیصلہ کن جنگ ہوئی، اس جنگ میں ناکامی ہوئی اور یہ ملک غلامی کی زنجیر میں جکڑ گیا۔ چھوٹی موٹی جھڑپیں آپ نے سنی، 1757 کی بنگال کی پلاسی میدان کی سراج الدولہ کی جھڑپ، 1797 سے لے کر 99 تک ٹیپو سلطان کی میسور کی جنگ، 1826 سے لے کر 1831 تک سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید ان کی وہ جنگ، اور اس کے بعد 1857 کی دلی کی وہ فیصلہ کن جنگ جو بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی گئی، کئی مہینوں چلی، لاکھوں لاکھ انسانوں کا خون بہا، خون خرابہ ہوا، اور اس کے بعد یہ جنگ اس ملک کے باشندوں کی ناکامی پر منتہی اور منتج ہوئی۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات عرض کر دوں، انگریز جہاں ایک طرف اس ملک کی حکومت پر، اس کی سرزمین پر، اس کے خزانوں پر ڈاکے ڈال رہا تھا، وہیں یہاں بسنے والے لوگوں کے مذہب پر، دین و ایمان پر اور ہم مسلمانوں کی قرآن و شریعت پر، قرآن و سنت پر ڈاکے ڈالنے کے لیے مسلسل کوشاں تھا۔ اس نے ہمارے عقائد بگاڑنے کے لیے اپنے پادریوں کو بھیجا، اپنے مبلغین کو بھیجا، جن سے ہمارے اکابر نے مناظرے کیے۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کا اکبر آباد یعنی آگرہ کا بہت مشہور مناظرہ ہے پادری فنڈر کے ساتھ، اور ہمارے اکابر نے مولانا قاسم نانوتوی نے مختلف اسلام مخالف تحریکوں، تنظیموں اور افراد سے آپ نے مقابلہ کیا، اور الحمدللہ اسلام کی حقانیت کا جھنڈا اور اسلام کی حقانیت کا آپ نے بول بالا کرایا۔ اس ملک میں ایک خاندان تھا جو انگریز کا وفادار تھا، وہ خاندان 1857 کی دلی کی جنگ میں انگریز کا حمایتی تھا۔ اس خاندان کا ایک نوجوان مرزا غلام احمد قادیانی، جس کی پیدائش 1839 یا 40 میں ہوئی، وہ اپنی پیدائش کے سلسلے میں خود لکھتا ہے، کتاب ہے کتاب البریہ، صفحہ نمبر 159، اور جو اب روحانی خزانے کے اندر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 177
اس پر یہ عبارت موجود ہے. وہ لکھتا ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 40 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں 1857 میں 16 یا 17 برس کا تھا. آپ کو تعجب ہوگا اس کی تاریخ پیدائش کو اتنی اہمیت دے کے کیوں بتلایا جا رہا ہے. اس کی تاریخ پیدائش اور اس کی تاریخ موت خداوند قدوس نے اس کو اس کے جھوٹے ہونے کی سند بنا دی ہے. جب میں گفتگو کرتے کرتے وہاں تک پہنچوں گا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کروں گا. یہ 1857 کی جنگ میں 16 یا 17 برس کا ہے. معمولی تعلیم تھی اس کی. چونکہ انگریز کا وفادار تھا اور انگریز کو اس ملک میں ایک ایسے چہرے کی ضرورت تھی جو مسلمانوں میں انتشار پیدا کرے. اور انگریز نے گرچہ ملک پر قبضہ کر لیا تھا لیکن اس کو اس بات کا خطرہ ہر وقت لاحق رہتا تھا کہ کہیں مسلمان یا مجاہدین یا جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں ان کے اندر جذبہ جہاد دوبارہ اگر زندہ ہوا اور وہ قوم مرنے مارنے کو تیار ہوئی تو ہمارے لیے بڑے مشکل حالات ہو جائیں گے, بڑی مشکلات کھڑی ہوں گی. اس لیے اس نے اس کو پوری پلاننگ کے ساتھ, ان الفاظ کو دنیا غور سے سنے, مرزا غلام احمد قادیانی یا اس قسم کے لوگوں کو جنہوں نے بھی انگریز کے خلاف جہاد کو, جنگ کو, مقابلے کو, مزاحمت کو ناجائز قرار دیا, یہ سب انگریز کے پروردہ تھے, وظیفہ خوار تھے اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے کوشاں تھے. اس کو تیار کیا گیا. اب اس کو پلاننگ کے ساتھ اس مقام پر لا کر بیٹھانا ہے جہاں اس کی بات چلیے, اس کی بات سنی جائے. یہ تو کمبخت بہت پڑھا لکھا بھی نہیں تھا, یہ تو معمولی تعلیم تھی اس کی, کسی طرح سے اس کو شہرت نہیں حاصل تھی, یہ خاندان ملک کا کوئی اہمیت کا حامل نہیں. اس کو وہاں تک پہنچایا کیسے جائے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے اس پس منظر کو سمجھیے کہ انگریز پادری ملک میں آ کر مختلف چوراہوں پر, دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر, ہر بڑے شہر میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے, لیکچر دیتے اور عیسائیت کو اس ملک میں رائج کرنے, اس کو پھیلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے. پمفلیٹ بانٹتے, کتابیں فری دیتے, مناظرے کا چیلنج کرتے. ایسے اسکول کھولے گئے, ایسے اسپتال کھولے گئے جہاں تعلیم فری, علاج فری اور وہاں در پردہ عیسائیت کی تبلیغ ہوتی تھی. مسلمان انتہائی بیزار تھے, بے چین تھے. ان عیسائیوں سے ہمارے علماء کی گفتگو اور ان کے مناظرے نہ جانے کتنے سینکڑوں مناظرے ہیں. میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو. مظفر نگر میں ایک انگریز پادری آیا ہوا تھا, اسٹیج لگا کر تقریر کر رہا تھا, چیلنج کر رہا تھا, عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. علماء بحث کر رہے تھے, دلائل دے رہے تھے, اور ایک بیچارہ دیہاتی اپنے گھر سے نکلا اور کھیت جا رہا تھا کام کرنے کے لیے. اس نے دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے, ایک انگریز پادری ڈینگے مار رہا ہے. اس نے سوچا بہت سے علماء ہیں, کوئی اس کو جواب دے دے گا. وہ اپنے کھیت چلا گیا. شام کو لوٹ کر آیا, دیکھا پھر مجمع لگا ہوا ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتلایا وہی پادری ہے, تقریریں کر رہا ہے, ڈینگے مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں, میں ثابت کروں گا. اس کے سر میں گھاس کا گٹھا تھا. بہرحال علماء کے درمیان اٹھتے بیٹھتے اس کو اتنی معلومات تو ہو ہی گئی تھی اور خداوند قدوس کو اس سے وہ کام لینا تھا. اس نے گٹھا پھینکا اور قریب آیا اور کہا جی میں اس سے بات کروں گا, میں اس کا جواب دوں گا. انگریز پادری نے کہا کہ تم جاہل دیہاتی, تمہاری کیا اوقات؟ تو لوگوں نے کہا تم کو اس سے کیا مطلب, وہ تم کو جواب دے رہا ہے, گفتگو کرو. یہ بڑے میاں آ گیا ہے. پوچھا تم کیا کہتے ہو جی؟ اس نے کہا میں کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. اس نے کہا اچھا, اللہ تعالیٰ کی کیا عمر ہوگی؟ تو پادری نے کہا تم بدتمیز ہو, خدا کی کوئی عمر طے کرے گا؟ وہ ہمیشہ سے. کہا ہمیشہ سے تو ہے لیکن اندازاً کچھ تو پکڑ لو, کروڑ سال, 2 کروڑ سال, چلو 1 کروڑ سال ہم نے پکڑ لیا, ٹھیک ہے. خداوند قدوس کی 1 کروڑ سال میں کتنے اولادیں ہوئی, کتنے بچے ہوئے؟ صرف 1. میں 55 سال کے 10 بچے لیے. مجمع ہنس دیا. انگریز پادری خفت کے ساتھ جانے پر مجبور ہوا. یہ وہ علمی جواب ہے
کہ اگر خداوند قدوس کو بیٹا ہونا باعث احترام ہے اور باعث عظمت ہے تو پھر ایک کیوں؟ ہم کو آپ کو شادی کے بعد 15-20 سال ہو جاوے، بچہ ہی نہ ہو یا ایک بچہ ہو تو ہم پوچھیں کہ خیریت تو ہے، اہلیہ محترمہ بیمار ہے، کوئی عارضہ ہے؟ کیوں؟ جب بچے ہوں تو ماشاءاللہ اچھے خاصے ہوں، جب خداوند قدوس کے بچے ہوں تو ایک کیوں؟ نہ ہو تو ایک بھی نہیں، اور اگر ہو تو پھر ایک کیوں؟ یہ وہ علمی جواب ہے۔ خداوند قدوس نے وہ جاہل دیہاتی سے انگریز پادری کو جواب دلایا۔ ایک پادری کہنے لگا کہ تمہارے پیغمبر زمین میں، ہمارے پیغمبر آسمان میں، بتاؤ کون اونچا کون افضل؟ تو دیہاتی نے کہا کہ پلڑے پر ایک طرف 5 کلو، ایک طرف 1 کلو، کون پلڑا نیچے کون پلڑا اوپر، جو ہلکا ہوگا اوپر ہوگا، جو وزندار ہوگا وہ نیچے ہوگا۔ تو ہمارا پیغمبر وزندار، تمہارا ہلکا، تمہارا اوپر۔ یہ صبح شام کی گفتگویں تھیں، مناظرے تھے، مباحثے تھے۔ اس درمیان یہ شخص لوگوں کے درمیان لا کر پیش کیا گیا۔ اب کوئی انگریز پادری تقریر کر رہا ہے، یہ سامنے آ گیا، اس نے آ کر بحث کی اور 2-4 باتیں کی، انگریز پادری ہار کر چلا گیا۔ لوگوں کو لگا بہت قابل آدمی ہے، بہت کام کا آدمی ہے۔ یہ ایسا آپ سمجھ لیجئے کہ 88 تک، یعنی اپنی عمر کے 50-51 سال تک اس نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کہی جس سے لوگوں کے کان کھڑے ہوں۔ 1839 میں اس کی پیدائش ہے، 80 میں 51 سال کا ہوا۔ میں احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ 82 تک اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہو، بلکہ 52 سال کی عمر تک یہ کہتا رہا، لکھتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہے، کون کہتا ہے ان کو سولی ہو گئی، کون کہتا ہے ان کا انتقال ہو گیا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ پھر جب حالات سازگار ہوئے اور چہرہ متعارف ہو گیا اور جس کام کے لیے انگریز نے اس کو تیار کیا تھا وہ وقت آ گیا، اب اس نے پرپرزے کھولنے شروع کیے۔ مجھے خواب دکھ رہے ہیں، مجھے الہام ہو رہا ہے، مجھ کو بشارتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد 90 تک پہنچتے پہنچتے حضرت نے وہ ساری ہنگامہ آرائیاں شروع کر دی جن کے لیے آپ کو تیار کیا گیا تھا۔ یعنی اب یہ لکھتا ہے 91 اور 92 میں، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ میرے اوپر آسمان کی بارش سے زیادہ، آسمان کے بارش کے قطروں سے زیادہ وحی کا نزول ہوا، اور مسلسل وحی اتر رہی ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس نے وہ تحریریں لکھی، اب جو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کہے وہ اسلام سے خارج، اور جو مجھ کو نبی نہ مانے وہ جہنمی، وہ کافر وغیرہ وغیرہ۔ علمی دنیا میں گفتگو تو بعد میں ہوگی، ایک عام آدمی سے میں عرض کر رہا ہوں کہ 92 کے بعد جو وہ تحریریں وجود میں آئیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اب زندہ مانے وہ جہنمی، تو اس سے پہلے کی آپ کی تحریریں، اگر مجھ کو نبی نہ مانے وہ جہنمی، تو پہلے کی آپ کی تحریریں، اپنی تحریروں سے آپ خود جہنم میں جا رہے ہیں، آپ خود کافر قرار پا رہے ہیں۔ چلیے وہ ایک علمی گفتگو، ہم بالکل سیدھی اور سرسری گفتگو کرتے ہیں۔ اس نے پرپرزے کھولنے شروع کیے، اور جب اس کی مخالفت ہوئی، اور سیدھی بات ہے کہ جو شخص مدعی نبوت ہوگا وہ کافر ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ علماء نے اس کے کفر کے فتوے دیے، پنجاب کے علماء نے، مجلس احرار نے، ہمارے اکابر نے، علامہ احمد شاہ کشمیری نے، مولانا محمد علی منگیری نے، لمبی فہرست اللہ کے نیک بندوں کی۔ اب اس نے وعیدیں سنانی شروع کی، اور موبائلے کا چیلنج، اور یہ اور وہ۔ اللہ کرنا ایسا ہوا، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، جھوٹا مدعی نبوت تو واجب القتل ہے، مرتد ہے، مردود و ملعون ہے، لیکن خداوند قدوس کا انتظام بھی ایسا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کی خود کھاتا ہے۔ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے کتاب البریہ کی عبارت پڑھ کے سنائی تھی کہ اس کی پیدائش 1839 میں ہوئی ہے، اور اس کی موت کب ہوئی ہے وہ آپ سن لیجئے، کب مرا ہے اور کس بیماری میں مرا ہے۔ اس کی موت حیضے کی بیماری میں ہوئی ہے، یعنی جب انسان کا پیٹ خراب ہوتا ہے اور اس کو قے اور دست ہوتے ہیں، اس کو حیضے کی بیماری ہے۔ اس بیماری سے 1.5 سال پہلے اس نے مولانا ثناء اللہ احمد سری سے اور ہمارے اکابر علماء سے
مباہلہ کیا تھا، مباہلے کا چیلنج کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو، یعنی میں مدعی نبوت اور میرے منکرین مجھ کو نبی نہ ماننے والے، ہم میں جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کو حیضے کی بیماری میں موت دے گا۔ یہ مرا 1908 میں، 26 مئی 1908۔ کس بیماری میں مرا ہے وہ آپ سن لیں ان کی کتابوں سے۔ کتاب ہے حیات ناصر، صفحہ نمبر 14، اس کو مرتب کیا ہے شیخ یعقوب علی عرفانی نے۔ اس میں وہ لکھ رہے ہیں حضرت مرزا صاحب جس رات کو بیمار ہوئے، اس رات کو میں اپنے مقام پر، یہ کون لکھ رہا ہے؟ مرزا ناصر نواب صاحب جو مرزا غلام احمد قادیانی کے خسر تھے، یہ طبیب تھے، معالج تھے۔ جب اس کو تکلیف بڑھی تو ان کو جگایا گیا اور جب وہ تشریف لائے تو اس نے کہا کہ مرزا صاحب مجھ کو ہیضہ ہو گیا ہے، مجھ کو خطرناک قسم کا ہیضہ ہو گیا ہے، مجھ کو تیز دوائیں دیجیے۔ اس پر وہ لکھ رہے ہیں حضرت مرزا صاحب جس رات کو بیمار ہوئے، اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا، جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا۔ جب میں حضرت مرزا صاحب کے پاس پہنچا تو آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، میر صاحب، یعنی یہ خسر ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اقرار کیا۔ اب حکیم صاحب لکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی صاف بات میرے سامنے میرے خیال میں نہیں فرمائی، یہاں تک کہ دوسرے روز صبح 10 بجے آپ کا انتقال ہو گیا۔ کس مرض میں اس کی موت ہوئی؟ حیضے میں۔ اور جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب جلاب زیادہ ہوا، قے ہوئی، تو اس قدر کمزور ہو گیا کہ اب بیت الخلاء تک چل کے جانے کے لائق نہیں بچا، تو اہلیہ محترمہ نے چارپائی کے پاس ہی بیٹھنے کا انتظام کر دیا، ریڈی میڈ قدمچہ بنا دیا تاکہ اٹھیں اور جائیں، اٹھیں اور جائیں۔ مسلسل جلاب ہو رہا تھا اور اس کے بعد اہلیہ محترمہ کہتی ہے کہ ایک بار وہ گئے، جب بہت دیر تک واپس نہ آ سکے، میں نے آواز دی اور کوئی جواب نہ ملا تو میں نے جا کر دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ کہاں انتقال ہوا؟ سنداس میں۔ دعویٰ کیا ہے؟ اب دو دعوے ایک ساتھ دیکھ لیجیے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم مکے یا مدینے مریں گے، کم وقت کو وہاں حج یا عمرہ چھوڑیے اس دیار مقدس کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اور جب لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی کم سے کم حج تو کر لے، ہر مسلمان جو صاحب حیثیت ہوتا ہے اس پر حج فرض ہوتا ہے، انہوں نے حج نہیں کیا، ڈینگیں اتنی بڑی بڑی مار رہا ہے۔ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ ہاں وہاں میں جاؤں، وہاں حکومت میری گردن مار دے، اس لیے کہ اگر وہاں قدم رکھتا تو سر قلم کر دیا جاتا، وہاں جانا نصیب نہیں ہوگا۔ دعویٰ کیا ہے؟ میں مکے یا مدینے میں ہوں گا اور میری عمر 80 سال کی ہوگی، خداوند قدوس نے مجھ کو میری موت کا وقت بتلا دیا۔ اب ذرا آپ جوڑیے، پیدائش 1839 اور موت 1908، کتنا ہوا؟ 39 سے پکڑیے 100 تک 61 سال اور 8 سال یہ 69 سال۔ چلیے 2-4 مہینہ اور جوڑ لیں آپ، 70 سال۔ دعویٰ کیا ہے؟ 80 سال کا، اور عمر کتنی بن رہی ہے؟ 69 سال۔ اس کی پیدائش اور اس کی موت اس کے منہ پر جوتا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ ہم مکے یا مدینے میں مریں گے۔ مرا کہاں؟ قادیان میں۔ یہ قادیان کہاں ہے؟ صوبہ پنجاب میں، گرداسپور ضلع جو ہے اس کی پٹیالہ تحصیل میں یہ قصبہ ہے قادیان۔ بڑی آبادی ہے، تقریباً 40-50 ہزار کی آبادی کا قصبہ ہے۔ یہ وہاں پیدا ہوا تھا اور وہیں یہ لوگ رہے۔ ملک کے بٹوارے کے بعد ان کو ایسا لگا کہ اکثریت در جا رہی ہے تو وہاں جا کر ہاتھ پیر مارنے شروع کیے۔ یہاں سے ایکٹیویٹیز تقریباً ختم کر دی گئی، لیکن وہاں حالات ان کے سازگار نہ ہو سکے۔ اور میں آپ کو بتلا دوں، مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد پہلا خلیفہ حکیم نور الدین جو اس کا دست راست تھا، دوسرا مرزا بشیر الدین محمود، تیسرا ناصر، چوتھا طاہر، پانچواں مسرور، اس وقت مسرور ہے۔ اس سے پہلے ناصر کے زمانے میں حالات ان کے لیے ناگفتہ بے ہوئے تو وہ وہاں سے لندن ہجرت کر گیا، جہاں کی حمایت سے اور جہاں کی فنڈنگ سے یہ کام شروع ہوا تھا وہاں جا کر پناہ لے لی اور وہاں سے پیسہ آ رہا اور کام ہو رہا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔
یہ شخص اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، آپ کی خاتمیت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے دنیا کا کوہرام برپا کیا، دنیا کا ہنگامہ کیا۔ ان ہنگاموں میں سے ایک ہنگامہ یہ ہے کہ نبوت اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں نعمت ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ کیا مطلب؟ خداوند قدوس نے دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے ہماری روحوں کو ایک مقام پر جمع کیا عالم بالا میں، اور ہم سے ایک عہد لیا جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ سورہ اعراف 9 اس میں یہ آیت موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، ہم سب کی روحوں نے جواب دیا بے شک ہمارے آپ رب ہیں۔ پروردگار نے ہم سے سوال کیا تھا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب کی روحوں نے جو دنیا میں آنے والے تھے اعتراف کیا آپ ہمارے رب ہیں۔ خداوند قدوس نے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحوں سے قول و قرار کروایا، دنیا میں جانے کے بعد تم کس کی مانو گے؟ ہم نے کہا آپ کی مانیں گے۔ تو ہم سب اللہ کی اطاعت کے مکلف تھے۔ اگر خداوند قدوس نے کوئی نبی نہ بھی بھیجا ہوتا تو ہم اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے شعور کی بنیاد پر خدا کی معرفت کے مکلف تھے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اللہ نے کوئی نبی نہ بھی بھیجا ہوتا تب بھی ہم ایمان کے مکلف تھے، اس لیے کہ اللہ سے عہد کر کے آئے۔ اب خداوند قدوس نے ہمارے درمیان ہمیں میں سے جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ رہتے تھے انبیاء کرام کو بھیجا، اور خاص طور پر ہم امت محمدیہ کے خدام کے لیے، ہم امت محمدیہ کے افراد کے لیے سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت محمدیہ کے درمیان بھیجا، ہم کو ان کا امتی بنایا۔ تو نبی کی آمد، نبی کا وجود اللہ کی نعمت ہے، اس بات سے کسی کو انکار نہیں۔ اگلی بات کیا کہتا ہے وہ کم وقت، جب نبوت اللہ کی نعمت ہے اس کو آپ بند کیسے کر دیں گے؟ چلتا رہنا چاہیے، چلتا رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ دھوکہ ہے، یہ تلبیس ہے۔ ارے کسی بھی کام کا جب آغاز ہوگا تو اس کی انتہا نہیں ہوگی۔ مسجد کی تعمیر شروع ہوئی، بہت خوشی کی بات ہے، دعائیں ہوئیں، مٹھائیاں بٹی، لوگوں نے آ کر کام کیا، چندہ دیا، سامان دیا، پھوڑا چلایا، بوجھا ڈھویا اپنی سعادت سمجھ کر۔ کیا ہوا؟ مسجد بن رہی ہے، مسجد بن رہی ہے، سراسر خیر ہے، بن رہی ہے، بن رہی ہے، بن رہی ہے۔ اب مسجد مکمل ہوئی، جب مکمل ہوگی تو اگلی خوشی ہوگی تکمیل کی، پھر اس کے معاونین ہمدردوں کو بلایا جائے گا، دعوتیں ہوں گی، اکابر سے دعائیں کرائی جائیں گی، اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نماز شروع کی جائے گی۔ اب کوئی کہے صاحب مسجد کی تعمیر نعمت تھی، کیوں بند کر دیا؟ تو کیا آسمان تک جائے گی؟ قرآن مقدس اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میرے بچے نے قرآن شروع کیا، 10 12 15 20 28 29 30، اب 30 کے بعد مکمل ہو گیا۔ ارے صاحب حافظ جی آپ نے بچے کو نعمت سے محروم کر دیا، ہم خاندان والوں کو سعادت سے محروم کر دیا۔ محروم نہیں کیا گیا، تکمیل ہوئی ہے۔ ختم نبوت جو ہے وہ انقطاع نعمت نہیں ہے، تکمیل نعمت ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ نعمت کو روک دینا نہیں ہے، نعمت اپنے اعلیٰ مقام کو پہنچ گئی، تکمیل ہو گئی، جس کو قرآن نے بار بار مختلف موقعوں پر کہا ہے۔ خاص طور پر وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی، نعمت روک نہیں دی گئی، چھین نہیں دی گئی، توڑ کے پھینک نہیں دی گئی۔ انقطاع نعمت نہیں ہے، ختم نبوت سلب نعمت، انقطاع نعمت نہیں ہے بلکہ تکمیل نعمت ہے۔ میں نے اس کو علماء کرام کے لیے وہ علمی اصطلاح بھی استعمال کر دی اور آپ عوام کے لیے آسان زبان میں کر دیا۔ یہ کم وقت اس پر زور دیتا ہے، ہزاروں صفحات سیاہ کیے اس پر کہ نبوت چلتی رہنا چاہیے، چلتی رہنا چاہیے۔ وہ تو اگلی بات ہے، جھوٹا ہے، واجب القتل ہے، مردود ہے، جہنمی ہے۔ لیکن ہم اس کے لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ بتلاؤ اگر تم اپنے بات میں مخلص ہو، اس تم جھوٹی دلیل میں اگر 1% بھی سچائی ہوتی تو پھر اب مرزا کی بات کیوں بند ہو گئی؟
تم جھوٹوں نے مرزا کے بعد اگلا کوئی نبی تلاش کیوں نہیں کیا؟ یا مرزا کے مرنے کے بعد، جہنم نصیب ہونے کے بعد جو اگلے جھوٹے دعوے داران نبوت پیدا ہوئے، تم نے ان کا انکار کیسے کر دیا؟ تم نے مرزا کے بعد خلیفہ کیسے منتخب کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری وہ حدیث ہے جو صحیح کے اندر موجود ہے، بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر. انبیاء کرام آتے تھے، دعوت کا کام وہ کرتے تھے، جب کوئی نبی رخصت ہو جاتے، ان کی وفات ہو جاتی تو کچھ دنوں کے بعد دوسرے نبی آ کر ذمہ داری سنبھال لیتے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے. کتابیں مٹ جاتی تھی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے یہاں یہ سلسلہ نہیں ہوگا. وہاں کلما ہلاک نبی خلفہ آخر، ایک کے بعد دوسرا آتا تھا. میں خاتم النبیین ہوں، اب میرے بعد کوئی نہیں آئے گا. سیکون بعدی خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے. خلیفہ اول ابوبکر صدیق، ثانی عمر فاروق، ثالث عثمان غنی، رابع علی کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اس لیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، خلفاء ہے. تم مردودو، تم نے مرزا کو نبی بنانے کے لیے، اس کی نبوت کے لیے گنجائش نکالنے کے لیے، اس نے بھی اور اس کے متبعین نے بھی ہنگامہ برپا کیا، ہزاروں صفحات سیاہ کر دیے. نبوت بند نہیں ہونا چاہیے، جاری رہنا چاہیے، جاری رہنا چاہیے. تو پھر مرزا کے بعد کون نبی؟ ایک بات، پہلے وہ کہتا تھا میں ذلی نبی ہوں، بروزی ہوں، تابع ہوں، مسیح عیسیٰ ہوں، فلاں ہوں، فلاں. اور بے غیرتی کے ساتھ بعد میں کہا کہ جو مجھ کو مستقل نبی نہ مانے، میری اتباع نہ کرے، وہ جہنمی ہے. جب اس سے پوچھا گیا کہ تم اپنے آپ کو خاتم النبیین کہتے ہو، اس نے کہا نہیں. اس کے متبعین اس سے انکار کرتے. کیوں؟ اگر ڈائریکٹ خاتم النبیین کہیں گے تو گویا کہ ایسا ہو گیا کہ نعوذ باللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ہوئے، یہ مردود ہوا. تو چور دروازے سے بھاگنے کا راستہ کرتے، نہیں خاتم النبیین نہیں، خاتم النبیین نہیں ہے. اگر تم نے اس کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل خاتم النبیین نہیں مانا تو پھر حکیم نور الدین خلیفہ اول کیسے بنا؟ مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی کیسے بنا؟ مرزا ناصر خلیفہ ثالث، مرزا طاہر خلیفہ رابع، اور اس وقت جو موجود ہے مرزا مسرور خلیفہ خامس، یہ کیسے خلیفہ بنے؟ سیدھی سی بات ہے. تم ڈائریکٹ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام اپنے آپ کو خاتم النبیین سمجھتے ہو. ہزاروں لعنت ہو ایسے جھوٹے پر. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر جن لوگوں نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا ان پر ہزاروں لعنت. آپ کے بعد صحابہ کے دور میں کیا، مسلمہ کذاب جیسے، سجا جیسی عورت بہت سے پیدا ہوئے. اور پھر ہمارے ہندوستان میں انگریز کا پروردہ اس کو لایا کیوں گیا تھا؟ اس نے اپنی کتاب کے اندر پوری بے غیرتی سے لکھا ہے کہ انگریز کے خلاف جنگ کرنے والے جہنمی ہیں، انگریز کے خلاف جہاد کرنے والے کافر ہیں. انگریز نے اس کو بھی استعمال کیا اور بہت سے لوگوں کو استعمال کیا، لیکن خداوند قدوس کا نظام تھا. اللہ کے نیک بندے میدان میں آئے. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہمارے اکابر نے امیر شریعت بنا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی. علامہ انور شاہ کشمیر جیسا علم کا پہاڑ، انہوں نے عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر بیعت کی. اور ماشاء اللہ پھر اکابر علماء دیوبند، حضرت شیخ الہند نے اس پر بہت لکھا، مفتی شفیع صاحب، اور پھر کیا کہنے صاحب علامہ انور شاہ کشمیری، اور پھر موجودہ ہمارے علماء، ہمارے ذمہ داران. الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے اپنے احاطے کے اندر مستقل آفس قائم کیا. 1986 میں ایک عظیم کانفرنس کی گئی ہندوستان کے اندر تحفظ ختم نبوت، اور اس کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند اس کا شعبہ قائم کیا. میں اس کا ہلکا سے اشارہ دے کر کے اپنی بات مکمل کروں. یہ پیدا تو ہوا قادیان میں، جب ملک تقسیم ہوا تو ان کو امید ہوئی کہ وہاں زیادہ ہریالی ہوگی، چلے گئے. وہاں حالات تنگ ہوئے تو بھاگ کر ہندوستان آئے. حالات وہاں تنگ ہونے کے بعد مرزا طاہر جب بھاگ کر لندن گیا ہے 1884 میں ضیاء الحق کے زمانے میں،
تو انہوں نے پھر پلٹ کر ہندوستان رخ کیا، تو ہمارے علماء نے ضرورت محسوس کی ہندوستان کے اندر باقاعدہ اس کا آفس، اس کا نظام اور تعاقب، ورنہ یہ گندگی یہاں سے باہر نکل گئی تھی، اکا دکا لوگ یہاں بچے تھے، باقی سب چلے گئے تھے پڑوس کے ملک میں، لیکن بہرحال وہاں زمین تنگ ہوئی تو بھاگ کر یہاں آئے، تو ہمارے اکابر میدان پہ آئے، اور 1886 کے بعد سے الحمدللہ اب تک دارالعلوم دیوبند، اس کے فضلاء، ہم جیسے خدام، اور میری یہ تقریر اور میرا یہ بیان تحفظ دین میڈیا سروس والے جو اس کو نشر کریں گے کر رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس سلسلے میں ملک میں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ اپنے ایمانی فریضے کا دفاع کر رہے ہیں، ہر مسلمان کا ایمانی فریضہ ہے، جس طریقے سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا دین کا بنیادی کھمبا اور پلر ہے، اس طرح آپ کو خاتم النبیین ماننا دین کا بنیادی کھمبا اور پلر ہے۔ جن بیچاروں کو اندازہ نہیں ہے، اس قسم کی تحریکوں سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں، نہ اس پر خرچ کرنے کے لیے پیسے، نہ اس میں شریک ہونے کے ان کے پاس وقت، نہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے محبت کے دو بول، میں بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں روز قیامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آپ کی خاتمیت پر، آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر ڈاکے پڑے، اور ہم پاک خرگوش کے اندر ہم دوسرے ان کاموں میں جن کی حیثیت فرض کی نہیں ہے، جن کی حیثیت عقیدے کی نہیں ہے، جن کی حیثیت دین کے بنیادی کھمبے اور پلر کی نہیں ہے، وہ کام بھی ہونا چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کام یہ دین کا بنیادی کھمبا اور پلر ہے، اس میں ہر مسلمان کو شریک ہونا چاہیے، ہمارا جان و مال لگے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کسی مشکل مصیبت کا ہم شکار ہو گئے تو انشاءاللہ روز قیامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر اور آپ کے مقربین میں ہمارے لیے جگہ انشاءاللہ محفوظ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر زائد سے زائد کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے اس کی شروع کی ابتدائی جو باتیں تھیں ان کو سامنے رکھ کر ابتدائی گفتگو کی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اگلی مجلسوں کے اندر اگلی باتوں پر اس کے جھوٹے دعوے، تلبیسات، مناظرے، اس کا باطل ہونا، جھوٹا ہونا وغیرہ وغیرہ، آج میں نے صرف ایک مثال پیش کی جو دعویٰ کیا اس نے کہ ہماری عمر 80 سال ہوگی اور ہم مکے یا مدینے میں مریں گے، تو عمر کتنی ہوئی آپ کے سامنے آ گئی، اور مرا کہاں وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ ایک جگہ میری گفتگو ہو رہی تھی، میں نے قادیانی سے کہا کہ وہ سندا سے مرا، کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، تو میں نے کہا دیکھو بھائی ہم ایک معیار طے کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر اجتماعی دعا کریں گے۔ پہلے ہم کہیں گے پروردگار جیسی موت اور جیسا انتقال سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، جس شان کے ساتھ آپ کا وصال ہوا، ہم ناکارہ اور حقیر امتیوں کو ویسی موت نصیب فرما۔ ہم سب کہیں گے آمین۔ ہم اگلی دعا کریں گے پروردگار جیسی موت مرزا غلام احمد قادیانی کو آئی، سارے قادیانیوں اور مرزائیوں کو ویسی موت نصیب فرما۔ کوئی قادیانی آمین نہیں کہے گا، کیوں؟ ورنہ سندا سے مرنا پڑے گا، طے ہو گیا۔ اسی کو کسی نے کہا ہے مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ نبی وجیہن فی دنیا والآخرہ ہوتا ہے، نبی کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے، یہ گھناؤنی موت۔ لیکن جب اللہ کے نظام کو چیلنج کرو گے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت چیلنج کرو گے، تو بہت ہی حقیر انجام ہوا ہے۔ لوگ سڑ کے مرے، لوگ گل کے مرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کا دوست، آپ کا ساتھی مفتی محمد حذیفہ قاسمی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ ایمان کو بچانے اس کے لیے لازمی طور پر جو تدبیر اختیار کرنی ہے
آپ اور ہم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو شرابی بھی اپنے گھر سے نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت. میں بہت شکر گزار ہوں تحفظ دین میڈیا. تحفظ دین میڈیا ماشاءاللہ جہاں دیگر موضوعات پر کام کر رہا ہے اس میں تحفظ دین میڈیا سروس چینل کے ذریعے دین کی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور اسی خدمت تحفظ دین میڈیا کی جانب سے تحفظ ختم نبوت اور ہر دور کے اندر اس قسم کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں. شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہوا, قادیانیوں کا فتنہ کھڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, آپ خاتم النبیین ہیں. یہ جو اور ملک بھر میں مشہور تحفظ دین میڈیا سروس کی جانب سے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے رد قاتل. تو جو اب میں کہے گا نبوت کے حوالے سے سیدھے جہنم میں جائے گا اور وہ ابلیس کا چہرہ. دین کا کام کرنے کا زام رکھتے ہیں لیکن ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے. میری یہ تقریر اور میرا یہ بیان تحفظ دین میڈیا سروس والے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے پوری طاقت سے. تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا, اس کے لیے پرچار کرنا, پرسار کرنا. تحفظ دین میڈیا سینٹر اس پر بڑا کام کر رہا کہ آپ ساتھ دیں تاکہ اس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت. تم یہ مت سمجھنا انور شاہ کشمیری کے وارث مر چکے ہیں, تم یہ مت سمجھنا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے وارث. یہ فتنے ہمارے دین و ایمان کے لیے آزمائش ہے, ہمارے صحیح عقیدے اور سچے نظریے کے لیے آزمائش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت اور رسالت کی چند. تحفظ دین میڈیا کی جانب سے ایک منفرد سلسلہ آن لائن ختم نبوت اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو ایک اعزاز ہے, اس کے ذریعے علماء کا ساتھ دو, آؤ سب کے سب یہاں.